إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، سورۃ الرحمن کی چوتھی دلیل عقلی اس بات پہ کہ جو اللہ رب العالمین نے آخر میں دعویٰ فرمایا ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ برکات دہندہ ذات صرف اور صرف الہ العالمین ہی کی ہے، اس پہ اللہ رب العالمین نے چوتھی دلیل قائم فرمائی کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ایسی مٹی سے، ایسے گارے سے جو کھنکھناتی ہے، بجنے والی مٹی سے پیدا فرمایا، مثل ٹھیکرے کے، یعنی ایسا گارا جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر تیسرے رکوع میں جا کے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، وہ گارا جس کے اوپر دھوپ پڑ پڑ کے وہ اپنی آخری حالت میں پہنچ چکا ہو، اور پھر وہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو ٹکڑے پھر بجتے ہیں، جب مارے جائیں نا آپس میں تو کھنکھنانے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اس مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا، اور یہ کیا ہے؟ بجنے والی مٹی۔ اور واقعتاً آپ نظام کائنات میں دیکھ لیں، یہ مٹی ویسے ہی بجنے والی ہے۔ دو مسلمان لڑ پڑیں، ساس بہو لڑ پڑیں، اللہ نہ کرے کولیگ لڑ پڑیں، بھائی لڑ پڑیں، تو اچھے خاصے بجتے۔ وہاں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بجے کے نہیں، ایک مٹی سے بنائے گئے تھے، اور رب العالمین نے اس مضمون کو پورے قرآن مقدس میں بار بار دہرایا کہ ہم نے پیدا تو آپ کو ایسے مٹی سے کیا ہے، لیکن آپ کے انعامات اس وقت بنیں گے جب آپ صبر سے کام لیں گے، جب آپ جوانمردی، بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اکرام اور انعامات کی ایسی برکھا اللہ کی طرف سے برسے گی کہ آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر اور خلاصے سے پیدا فرمایا۔ وہ کیسے؟ فرمایا انسان کی جو خوراک ہے وہ مٹی سے نکلتی ہے، وہ جو خوراک مٹی سے نکلتی ہے انسان کھاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اور خون بننے کے بعد تقریباً 90 قطرے جو خون کے ہوتے ہیں، اس سے ایک قطرہ اس بوند کا بنتا ہے جس سے انسان پیدا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو جس سے ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی، ایک مضبوط جگہ کے اندر اس کا تقرر کیا، اس کو ٹھہرایا، پھر اس مضبوط جگہ کے اندر اس نطفے کی آگے ہم نے افزائش کی کہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، وہ نطفہ بنا ایک جمع ہوا خون، وہ خون کی صورت اس نے اختیار کر لی اور پھر وہ جم گیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر وہ جمع ہوا خون اس نے ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی، ایک بوٹی کی شکل اختیار کر لی۔
فخلقنا المضغة عظاما، پھر وہ جو لوتھڑا بنا تھا ہم نے اسی لوتھڑے کو ہڈی میں تبدیل فرما دیا، اس کو ہم نے ہڈی بنا دیا۔ پھر فکسونا العظام لحما، وہ جو ہڈی بنی تھی پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، گوشت چڑھانے کے بعد پھر ہم نے حضرت انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ ان آیات میں آخر میں وہی دعویٰ ہے فتبارک اللہ، اور سورۃ الرحمن کے اندر جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا آخر میں بھی فرمایا تبارک اسم ربک، دعویٰ بھی ایک دلائل بھی ایک جیسے۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ الحج کے اندر، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں تردد اور شک ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے پہ۔ لوگ تو کہتے ہیں نا یار گزار لیں زندگی جیسی گزارنی ہے، اب مر جائیں گے پھر دیکھا جائے گا نا۔ یہ تردد اور شک اصل میں اللہ رب العالمین کفار کے ابہام کو اور اعتراض کو دور فرما رہے ہیں کہ کفار معاد کا، قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں جب کوئی چیز نہیں تھی، وہ اللہ نے بیان فرمایا سورۃ الدہر کے اندر پہلی آیت، هل أتى على الإنسان حين من الدہر، ایک زمانہ انسان کے اوپر ایسا بھی آیا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز بھی نہیں تھی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زندہ رہنے سے یا ہمارے کسی جگہ پہ موجود ہونے سے تو نظام چل رہا ہے، لیکن اگر ہم چلے جائیں تو نظام چلنا بند ہو جائے گا۔ یہ ان کی صرف سوچ ہے، نظام چلتا رہے۔ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھی۔ پھر ہم نے کیا انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کی تخلیق کی نطفے سے، امشاج جو مختلط ہے، مختلف بھی ہے مختلط بھی ہے۔ وہ کیسے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو جا کے بیان کیا سورۃ الطارق کے اندر، فرمایا بھلے مانس انسان کہاں مارا پھر رہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھ تو صحیح کہاں سے پیدا کیا گیا تو نے کبھی اپنی پیدائش کے اوپر، تخلیق کے اوپر کبھی تو نے غور بھی کیا کہ نہیں کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایسے پانی سے تجھے پیدا کیا جو ٹپکنے والا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پیٹ سے ملتا ہے، وہاں کی ہڈیوں کو جمع کر کے پھر وہاں سے پانی نکلتا ہے، پھر ہم حضرت انسان کی تخلیق فرماتے ہیں۔ ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں تردد اور شک ہے نا کہ دوبارہ جی اٹھنے پہ، تو پھر اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لیں۔ جب آپ کوئی چیز نہیں تھے اس وقت تو ہم نے بنا لیا۔ ہمیشہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی سیمپل اور نمونہ موجود نہ ہو۔ جب ایک دفعہ سیمپل اور نمونہ بن جائے تو اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی انسان جتنا گل سڑ جائے، عجب الذنب، ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اسی سے دوبارہ اللہ انسان کی تخلیق فرمائے گی۔ یہ مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا سورۃ یاسین میں 23واں پارہ، فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا نہیں کی؟ اور وہ نطفہ کیسے ہے؟ پھر اس کو اللہ نے جا کے بیان کیا سورۃ مرسلات میں، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایسے نطفہ سے پیدا نہیں کیا جو گھن والا ہے، جس سے نفرت کی جاتی ہے، جو کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر کہا کہ ایسے نطفے سے پیدا کیا، من ماء مہین، گھن والا ہے، نفرت ہے اس سے، ناپاک نطفے سے پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک ہم نے ایک قرار کی جگہ پہ اسے ٹھہرائے رکھا،
ہیں، اور پھر اس کو اللہ نے جا کے بیان کیا سورۃ الصافات میں۔ یہ جو منکر ہے معاد کے قیامت کے دوبارہ جی اٹھنے پہ اللہ قادر نہیں ہے یا اس کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا فاستفتہم، ذرا آپ ان سے فتویٰ تو پوچھئے نا، اہم اشد خلقا امن خلقنا، ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا جو دوسری کائنات ہے اس کی تخلیق مشکل ہے؟ فرمایا تخلیق جو مشکل ہے وہ انسان کی، انسان کی تخلیق مشکل تھی، ہم نے اس کو آسان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ یاسین کے اندر، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے کریٹ نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، دنیا کے اندر آیا تو پھر جھگڑالو بن گیا، اللہ کے معاملے میں بھی جھگڑنے لگ گیا۔ جب یہ جھگڑا کرنے لگا اللہ کے معاملے میں، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ عبس کتنی صورتوں کے حوالے دے چکا ہوں، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ پھر یہ جب جھگڑا کرنے لگا تو اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بیان کیا سورۃ عبسہ کے اندر، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کے کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ نے بد دعا کی اس کو، مارا جائے انسان، ساری سرک کی آدم ترٹ مر رہے، آدم کی نہیں، اللہ سے یاد ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کتنا ناشکرا ہے، ہم نے اسے کیا قدر چیزیں نہیں عطا کی، اور اس کا شکر کا انداز دیکھ لیجیے کہ من ای شیء خلق، ہم نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا، من نطفہ، ایک نطفے سے پیدا کیا، فقدر، ہم نے اس کا اندازہ مقرر کیا۔ پھر اس کو جا کے اللہ نے سورۃ الانفطار میں اللہ نے بیان فرمایا کیسا ہم نے اندازہ مقرر کیا، الذی خلقک فسواک، ہم نے تجھے تسویہ کیا، تیری برابری کی، فعدلک، پھر تجھے اعتدال میں لایا، اپنی رحمت کی مشینری کے اندر تجھے ایسا فٹ فار بنایا کہ تیری دونوں ٹانگوں کا رخ جس طرف تو چلتا ہے نا اسی طرف ہوتا ہے، ورنہ ہم یہ بھی تو کر سکتے تھے، مخالف سمت میں ٹانگیں لگا دیتے، اس کے پاؤں کی حالت بنا لیتے، بنا سکتے تھے نا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس صورت کے اندر ہم نے تیری تصویر کریٹ کی، فرمایا جس میں ہم خود چاہتے تھے، ایک تو چاہت آپ کی ہے یا میری ہے یا میرے اساتذہ کی ہے، پیران اعظام کی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کی چاہت ہے، فرمایا ہم نے کسی چاہت پہ آپ کو پیدا نہیں کیا، فرمایا اس چاہت پہ پیدا کیا جو ہماری اپنی چاہت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے خلق اللہ آدم من صورتہ، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں اور بہت ساری بات ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا من صورتہ، یا تو اس انسان کی اپنی صورت میں، اور دوسرا معنی محدثین نے لکھا ہے کہ خلق اللہ آدم من صورتہ، جو اللہ رب العالمین کی اپنی صورت کاملہ ہے، اس صورت میں سے اللہ نے کچھ نقشہ حضرت انسان کو بھی بخشا۔ تو اللہ نے یہ چوتھی دلیل عقلی دی، صرف ایک جملے پہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پڑھیں۔